پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کی جانب سے 1977 کو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ چیپٹر کی جانب سے 5 جولائی 1977 کے اقدام کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ بروکلین کے کونی آئی لینڈ میں منعقدہ یوم سیاہ کی تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کے عہدیداران اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کے صدر خالد ایوان کا کہنا تھا کہ آج کے حالات میں 5 جولائی 1977 پر گفتگو کرنا آسان نہیں، لیکن جب تک ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو دستور دیا، 90,000 قیدی واپس گھر لائے، 5,000 مربع میل کا علاقہ واپس لے لیا، اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کی، ملک کو ایٹمی قوت بنا کر پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ ان حالات میں جولائی 5 پہ گفتگو کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کیا کریں؟ آج کے حالات کو دیکھیں اور 5 جولائی کو دیکھیں، لیکن ہم جب تک صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کہ ہماری قیادت نے خواہ وہ شہید بابا ہوں یا شہید بے نظیر بھٹو ہوں، ساری زندگی پاکستان کی بقا اور خوشحالی کی جنگ لڑی۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی نیو یارک کے صدر ظفر چٹھا نے کہا کہ 5 جولائی 1977 کا دن پوری قوم اور ملک کے لیے ایک سیاہ دن ہے۔ اس دن ایک جمہوری وزیر اعظم کو ایک آمر نے انتہا پسندی، مذہبی جنونیت اور کلاشنکوف کلچر کو فروغ دینے کے لیے ایک جمہوری وزیر اعظم کو معزول کیا۔ اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ پوری قوم اور پورے ملک کے لیے ایک یوم سیاہ ایک کالا دن تھا۔ اس دن ایک جمہوری وزیر اعظم کو ایک آمر جنرل ضیاء الحق نے اپنی انتہا پسندی کے لیے، ڈرگ مافیا کے لیے، مذہبی انتہا پسندی کے لیے، کلاشنکوف کلچر کو فروغ دینے کے لیے اس نے ایک جمہوری پرائم منسٹر کو معزول کیا، اور اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تقریب کے دیگر مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 5 جولائی 1977 کو مارشل لاء پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو روکنے کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ عامر ضیاء الحق کی جانب سے جمہوری حکومت پر شب خون مارا گیا اور قوم کی امیدوں کا گھڑا گھوڑ دیا گیا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو نے مسلم امہ کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو شعور دیا۔ 1977 July 5th will always remain Black Day in the history of Pakistan. اس وقت جو مارشل لاء لگا وہ بھٹو کے خلاف یا بھٹو کی حکومت کے خلاف نہیں لگا، بلکہ خوشحالی کے خلاف لگا۔ پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تختہ الٹا۔ ایک ایسا صدر چاہیے، ایسا شخص چاہیے جو ہمارے پاکستان کے لیے ایسا کچھ کرے کہ جسے ہماری اور ہمارے آنے والے بچوں کی اور ہماری اگلی نسلیں جو پراؤڈ فیل کریں کہ ایک پاکستانی ہیں ہم۔ ضیاء نے شب خون مارا تھا تو اس وجہ سے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان کے جو حالات ہیں، لوگوں کو شعور دیا، لوگوں کو بیرون ملک سے رائے دی۔ میرے دوستو، آج تالیوں بجانے کا دن نہیں ہے۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ آج تالیاں بجانے کا دن نہیں ہے، آج کے دن ایک آمر نے منتخب حکومت کا تختہ الٹا تھا اور 7 دن کی حکومت کا کہہ کر 11 برس حکومت کی گئی اور قائد عوام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ 5 جولائی کا دن تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر ہمیشہ یاد رہے گا۔ ساڈا بہت پرانا پیپل پارٹی کا تعلق ہے اور بہت اچھی طرح جڑے سب لوگ جانتے ہیں۔ جس دن کن فیصل لاہور کے ایئرپورٹ پہ اترا تھا تو اس دن سے شروع ہوگی 5 جولائی۔ خدا گواہ ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو زندہ رہندا تو تسی شاید اج امریکہ آنے واسطے بھی تسی کدی سوچے ہی نہ۔ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کر لیتے اور باتیں کر لیتے، لیکن وہاں گراؤنڈ پہ جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان ہمارا سب ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہے، پاکستان نہیں تو پھر کوئی نہیں ہے۔ وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہ پھانسی
ये तख्तादार किसी एक फर्द का नहीं था कि उस शख्स ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से पहले भी बड़े जुल्म किए थे। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमरीका के जनरल सेक्रेटरी अली अवान ने सर अंजाम दिए। तकरीब के अख्ताम पर 5 जुलाई 1977 के इक़दाम के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की गई।